جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے وہ صرف ذکر نہیں کرتا بلکہ اپنے دل کو انبیاء کی جماعت میں داخل کر دیتا ہے۔ لیکن وہ بار بار تاکید کرتے ہیں کہ درود کو صرف زبان تک محدود نہ کرو۔ وہ فرماتے ہیں لفظ پرندے ہیں اور دل آسمان، اگر دل خالی ہو تو یہ پرندے کہاں اڑیں گے۔ اسی لیے اولیاء ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں کہ درود پڑھتے وقت دل کو حاضر رکھو۔ تصور کرو کہ تم حقیقت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہو اور سلام پیش کر رہے ہو۔ یہی تصور درود کو ذکر سے عشق میں بدل دیتا ہے۔ میرے دوستو، درود ابراہیمی دن ہو یا رات، تنہائی ہو یا ہجوم، سکون ہو یا پریشانی، ہر حال میں دل کو روشنی عطا کرتا ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر درود پڑھتے وقت دل میں روشنی اترے تو سمجھ لو کہ درود قبول ہو رہا ہے، اور اگر دل بھاری رہے تو جان لو کہ یہ زبان کی مشق ہے، دل کی نہیں۔ درود محض الفاظ نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ دل کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر درود نور بن کر اوپر اٹھتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ اور فرشتوں کے ساتھ مل کر ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پڑھنے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا، وہ آسمانی محفل میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہی درود ابراہیمی کی اصل روح ہے۔ یہ ہمیں مٹی سے اٹھا کر آسمان کی محفلوں تک پہنچا دیتا ہے۔ آخر میں آئیے یہ عہد کریں کہ ہم درود ابراہیمی کو محض ایک کلمہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کا سہارا بنائیں گے۔ ہم اسے اپنی سانسوں میں بسا لیں گے تاکہ جب کبھی تھکن، تنہائی یا اندھیرا آئے تو یہی درود ہمارے لیے چراغ بن جائے۔ یا اللہ، ہمیں وہی عشق عطا فرما جو حضرت شمس تبریز رحمہ اللہ علیہ کے دل میں تھا، اور وہی نور عطا فرما جو تیرے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے دلوں میں اترتا ہے۔ ہمیں درود ابراہیمی کے صدقے زندہ دل عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔